السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس میں آج کا ہمارا سبق نمبر 10 جو کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 پر مشتمل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں کل 3 کلمات 3 الفاظ ہیں جو کہ 137 الفاظ اور کلمات کا مجموعہ ہے۔ ویسے قرآن پاک کے ہر صفحے میں اوسطاً تناسب کے اعتبار سے 123 سے 130 الفاظ اور کلمات ہوتے ہیں، لیکن جو آج کا سبق ہے وہ 137 الفاظ اور کلمات کا مجموعہ بنتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پاک بہت ہی آسان ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، اس کا فہم حاصل کرنا بہت آسان ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا بہت آسان ہے۔ تو اس لیے خود بھی اس کورس میں شامل ہوں اور دوسرے اپنے دوست احباب کو بھی اس کورس میں شامل ہونے کی دعوت دیجیے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے۔ پہلے مشق کریں گے، اس کی ادائیگی سیکھیں گے، تلاوت سیکھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ سیکھیں گے، پھر اس کی جو اعداد و شمار کے مطابق گنتی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہر لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ جی آتے ہیں۔ اہدی الصراط المستقیم۔ اہدی، ہا کو حرکت نہ دیں بلکہ بہت ایزی ہو کر اور بآسانی پڑھیں، بغیر تکلف کے پڑھیں۔ اہدی الصراط، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو گول کر کے اور موٹا کر کے پڑھیں گے، تو بھی گول کر کے پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ کا حصہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ قاف جو ہے یہ نقطوں والا ہے، یہ قاف ڈنڈے والا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اس سے جدا کر کے پڑھیں، موٹا کر کے پڑھیں، گول کر کے پڑھیں۔ مستقیم، اور وقف کی صورت میں یہ یا جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں، کھینچیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اہدی، دکھا تو، چلا تو، ہدایت دے تو، نا ہم کو، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، ایسا راستہ جو سیدھا ہو، سیدھے راستے کی طرف ہمیں چلا، سیدھے راستے پر ہم کو چلا۔ دکھا ہمیں راستہ سیدھا، یعنی لفظی ترجمہ دکھا یا چلا ہمیں راستے پر جو سیدھا ہو، ایسے راستے پر ہم کو چلا جو سیدھا ہو۔ یہ جو آیت ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر شخص اپنی ہدایت اور اپنی جو دلی کیفیت ہے اس کو مزید نکھارنے کے لیے اللہ سے سوال کر رہا ہے، بلکہ خود اپنے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی مومنوں کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے، اے اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور یہ دعا کا بہترین انداز اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کرے۔ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی شامل رکھیں اور اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں اور مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعائیں خیر کرتے رہیں۔ جب ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری جو دعا ہے اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس فرشتے کو اللہ نے ہمارے لیے دعا کے لیے مقرر کیا ہے اللہ اس فرشتے کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے۔ اس لیے
اس آیت سے ہمیں دعا کا بہترین طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو آپ نے بلا جھجک اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کے فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ جی، اعداد و شمار کے مطابق اہدنا یہ قرآن پاک میں صرف یہیں پر استعمال ہوا ہے، امر کے صیغے کے ساتھ، حکم کے صیغے کے ساتھ۔ حکم کا صیغہ یہیں پر ہے، لیکن دوسری جگہوں پر اس مادے کے ساتھ، انہی اصل حروف کے ساتھ ہدا اور ہدن، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو 91 تعداد بنتی ہے۔ گویا کہ ہم نے ایک لفظ نہیں، ایک صیغہ نہیں، بلکہ 91 صیغے ایک ہی مجلس میں پڑھ لیے، اور الصراط الف لام کے ساتھ اگر شمار کیے جائیں تو یہ تقریباً 6 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ الف لام کے بغیر یہ تقریباً 45 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ ہم نے 45 لفظ یہاں پر پڑھ لیے ہیں۔ اس کا معنی ہے راستہ، یعنی جہاں پر بھی یہ لفظ آ جائے تو اس کا معنی ہم نے کرنا ہے راستہ۔ تو المستقیم، المستقیم الف لام کے ساتھ ہو تو یہ 5 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، الف لام کے بغیر 37 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ ہم نے 3 کلمات، 3 الفاظ نہیں پڑھے، بلکہ قرآنی اعداد و شمار کے مطابق 137 الفاظ پڑھ لیے ہیں ایک ہی مجلس میں۔ تو اس لیے قرآن پاک بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، قرآن پاک کو سمجھنا بہت آسان ہے، قرآن پاک کا فہم حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی اس کورس میں شامل ہونے کی رغبت دلائیں۔ ہمارے کورس کا نام ہے تعلیم القرآن۔